کہ ناک کا علاج کیا کریں، اس کا بہترین علاج سورۃ الکافرون کا عمل میں نے بتایا تھا 1001 بار سرسوں کے تیل پہ یا زیتون کے تیل پہ دم کر لیں، گھر کے افراد اکٹھے ہو کر، یا ایک فرد 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اور گھر کے افراد اکٹھے ہو کے پڑھ کے اس کے چند قطرے ان ناک کے ادھر چند کے ادھر ڈال کے اس کو اچھی طرح ناک کو ایسے مل لیں گے۔ کمال چیز ہے، کمال چیز یہ تو میں بتایا کرتا ہوں پرانی لا علاج بیماریوں کے لیے، پرانی لا علاج بیماری، ایسی لا علاج بیماریاں جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون اصل میں اس میں چیلنج ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی پڑھیں۔ اوئے تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ نہ میں تیری مانوں گا، نہ میں تیری عبادت کروں گا، نہ میں تیری بندگی میں آؤں گا، نہ میں تیری باتوں میں آؤں گا، نہ تیرے پھنساوے میں آؤں گا، نہ تیرے جال میں آؤں گا، نہ میں تیری کوئی باتوں اور عکس میں رنگا جاؤں گا، نہیں۔ باتیں کرتے 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 آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، جا تیرا دین اپنا ہے، میرا دین اپنا ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ جا چیلنج ہے، کالی چیزوں کو چیلنج ہے، کالی دنیا کو چیلنج ہے، کالے جادو کو چیلنج ہے، سفلی چیزوں کو چیلنج ہے، بیماریوں کو، نظر بد کو، جادو کو، جنات کو، اثرات کو، ان سب کو چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ ہوں؟ نہیں، میرا رب ہے سب کچھ۔ الحکم للہ، الامر للہ، الفوق للہ، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، میرا مولا مالک بھی ہے، اقتدار بھی تیرا ہے، بس تو امر کرے گا، کن کہے گا فیکون ہو جائے گا۔ 1001 بار سورۃ الکافرون، ہر دفعہ تسمیہ بسم اللہ 7، اول آخر 3 بار درود پاک، گھر میں کھانا پینا پکانا، تیل لگانا، جسم پہ، سر پہ، کان کے اندر، کان کے باہر، آنکھوں کے اندر، بھووں پہ لگائیں، اور جب ناخن کاٹیں ناخنوں پہ لگائیں۔ یہ تیل زندگی میں کبھی ختم نہ ہونے دیں، ہر ہفتے اس کے اندر پھر پڑھ لیں، ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے ہر مہینے پڑھ لیں، ہر مہینے نہیں پڑھ سکتے 2-1.5 مہینے کے بعد پھر پڑھ لیں 1001 بار۔ ایک دفعہ پڑھا بھی 100% تاثیر رکھتا ہے، ایک دفعہ پڑھا بھی تاثیر رکھتا ہے، اس کی تاثیر کو مزید دوگنا چوگنا اور مزید اس میں طاقتیں، روحانی قوتیں، بجلیاں پیدا کرنے کے لیے پھر پڑھیں۔ بہت کمال عمل ہے۔ میرے حضور نے فرما دیا کہ ناک کے اندر شیطانی جناتی کالی چیزیں ناک کے اندر جا کے رات کو بسیرا کرتی ہیں، بس فرما دیا۔ اور میڈیکل سائنس اس کو اور انداز سے بیان کرتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ یہ بیماریاں تکلیفیں ہیں، اس کا حل، اچھا اس تیل کا حل ناک کی ہڈی بڑھی ہو جس کا، اور بار بار آپریشن کرا کے پھر بڑھ جاتی ہے، کئی واقعات ہیں، چھینکوں کا طوفان ہو، رات کو ناک بند ہو جاتی ہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری زبان پٹ جاتی تھی سانس لے لے کر، کیونکہ منہ سے سانس لے لے کے زبان خشک ہو جاتی تھی، پٹ جاتی تھی، اتنی تکلیف میں رات گزرتی تھی، اور رات کا خیال تصور آتے ہی ایک بس ہیبت ناک کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اور کہا کہ جب سے میں نے یہ تیل ناک میں ڈالا اور میرے ناک میں راحت ہی راحت ہے، صحت ہی صحت ہے، راحت ہی راحت ہے، صحت ہی صحت، میرے ناک، اور میرے منہ سے وہ منہ بند ہے اور ناک سے بہترین سانس آتی ہے اور طبیعت میں راحت ہوتی ہے۔ اس تیل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی کھانے میں، اپنی غذاؤں، چند قطرے ہنڈیا میں ڈال دیں، چند قطرے کسی چیز میں، آٹا گوندتے ہوئے چند قطرے ڈال دیں۔ سورۃ الکافرون، اور سورۃ الکافرون کے اندر طاقت، قل یا ایھا الکافرون، بڑی طاقت ہے، اور یہ گھر بھر کا علاج ہے، گھر بھر کی صحت ہے، گھر بھر کی تندرستی ہے۔ اس کا نا آپ ترجمہ ذرا غور سے پڑھیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ وہ راستے بند کریں جن راستوں سے جناتی شیطانی سفلی چیزیں آتی ہیں، ان راستوں کو بند کریں۔ یہ تیل ایک دفعہ بنا لیں گے، پڑھ لیں، اور پھر اس میں تجدید تازگی کرتے رہا کریں، پھر پڑھتے رہا کریں، کبھی کبھار پھر پڑھ لیا، پھر پڑھ لیا۔ اچھا ایک دفعہ سورۃ الکافرون پڑھنے کا فائدہ بتاؤں، صرف ایک بار، اور میں جو ایک بار سورۃ الکافرون پڑھتا ہے شیطانی چیزیں گھٹنوں تک جل جاتی ہیں، گھٹنوں تک شیطانی چیزیں جل جاتی ہیں۔ جو دوسری دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے ناف تک شیطانی جناتی سفلی کالی چیزیں جل جاتی ہیں، اور جو تیسری دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے سارا شیطانی جسم جل کے خاک اور راکھ بن جاتا، ختم ہو جاتی۔
وہ چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا تھا، دکھی کیا ہوا تھا، لڑائیوں کے ذریعے، نفرتوں کے ذریعے، دکھوں اور پریشانیوں کے ذریعے، طلاقوں اور معاشرے میں آپس میں نفرتیں اور گھر کے اندر بدحالی اور رزق چھین لینا، رزق چھپٹ لینا. ہاں رزق چھین لیتے ہیں اور انسان کہتا ہے ابھی اتنی تنخواہ آئی تھی کہاں گئی، گزارا نہیں ہوتا. تو سورۃ الکافرون بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، عجب طاقت ہے اس میں. کھلا چیلنج ہے نا، اصل میں کھلا چیلنج ہے، اور کھلا چیلنج وہ کرتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو، غور سے سمجھے گا. مقابلہ کر، تو اپنے جوہر آزما، میں اپنی طاقت آزماتا ہوں. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، دیکھ. جس کے پاس طاقت ہو نا وہ کھل کے وار کرتا ہے اور کہتے تو چونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا نام ہے اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، اس لیے جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو کھلا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کے سامنے پھر کوئی طاقتور سے طاقتور کالی چیز، کالے جال، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ نہیں ٹھہر سکتے. ان چیزوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. یہ خدائی بول ہیں، یہ قدرتی بول ہیں، یہ عرشی بول ہیں، یہ وحی کے بول ہیں، یہ آفاقی بول ہیں، یہ نوری بول ہیں، یہ نوری بول ہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے؟ ان راستوں کو بند کریں گے؟ بند کریں. اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس تیل کو